بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جنگل میں ایک انسان رہتا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور پھر اس نے محراب کے لیے کچھ پتھر تلاش کیے اور پتھر تلاش کرنے کے بعد اس نے محراب بنایا اور روزانہ اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد محراب کے ان پتھروں کو پکار کے کہتا تھا کہ پتھروں غور سے سننا، میں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا، میں نے تو رب کو سجدہ کیا، اور پتھروں غور سے سننا، میری قیامت کے دن گواہی دینا، میرا رب صرف اللہ ہے، میرا رب صرف اللہ ہے۔ وہ یہ بات کہہ دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت ہے، نفسا نفسی ہے، اور اسی دوران اس کی کسی خطا کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا۔ آگے جا رہا تو آگے وہ ایک محراب کا پتھر آیا اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر اس کو فرشتوں نے کوشش کی کہ دوسرے دروازے کی طرف لے جائیں، اور وہاں بھی ایک محراب کا پتھر آیا، وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، اور وہاں بھی ایک محراب کا پتھر آیا، وہ دروازہ بھی بند ہو گیا، اور پھر تیسری کوشش کی، حتیٰ کہ ہر دروازے کے سامنے محراب کا پتھر آتا تھا، اور محراب کا پتھر اس جہنم کے دروازے کو اور 7 دروازوں کو بند کر دیا۔ نیکیاں کام آئیں گی دنیا میں بھی، اور نیکیاں کام آئیں گی آخرت میں بھی، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی دعا مانگی اور دنیا میں وہ قبول نہ ہوئی، آخرت میں اس دعا کا صلہ ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ بندے کی چاہت ہوگی، کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ آج دنیا میں دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے اتنا زبردست صلہ ملا، اتنا اجر ملا، اتنا مقام ملا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہر عمل کی قیمت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ لخت جگر نور نظر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہی بھی قیامت کے دن ساتھی بن جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میری ایک بچی تھی، میں اگر شراب کا پیالہ پیتا تو وہ ہاتھ سے گرا دیتی تھی، پر اس سے مجھے اتنا انس اور محبت تھی، میں اس کی اس ادا پہ ناراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا وہ بچی مر گئی، مجھے اس کا بہت دکھ ہوا اور اس کا بہت غم ہوا۔ وہ چھوٹی سی پھول کی سی بچی تھی، کہنے لگے میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے اور وہ میرے پیچھے ہے، اور میں آگے ہوں اور اس کے ڈر سے پیچھے ایک اژدہا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا دور مجھے لے جا گیا دوڑ دوڑ کے کہ آگے ایک دریا کا آگ کا سمندر آ گیا، اور اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ میرے قریب آیا، اسی دوران کچھ دریچے کھولے، وہاں سے بچے بھاگم بھاگ آئے اور آ کے میری بچی مجھ سے لپٹ گئی کہ ابا جی آپ یہاں کہاں، میں تم کہوں تم کیسے؟ کہا کہ جو مسلمانوں کی امانتیں ہوتی ہیں وہ یہاں رکھی ہوئی ہیں، اور کہنے لگے اسی دوران راستے میں مجھے ایک بابا جی ملے اور میں نے ان سے کہا اس سانپ سے مجھے بچا دیں، وہ کہنے لگا میرے بس میں نہیں، یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں۔ تو بچی نے جب سانپ کو قریب آتے دیکھا، اژدہا کو ایسے ہاتھ کیا اور وہ ختم ہو گیا، دور ہو گیا۔ میں نے پوچھا بچی یہ کون تھی؟ کہ ابا آپ کے گناہ تھے۔ میں نے کہا وہ بابا کون تھا؟ وہ آپ کی نیکیاں تھیں، نیکیاں اتنی کمزور تھیں وہ گناہوں کے اژدہا سے آپ کو نہ بچا سکے، اور میں آپ کی امانت ہوں، اس دنیا میں آخرت میں آپ کے کام آؤں گے۔ اور میں حدیث کا مفہوم ہے جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے، قیامت کے دن وہ بچہ اس کی سفارش کرے گا، فرمایا کہ وہ جنتی ہے، جس کے 2 فوت ہو جائیں
جس کے 3 فوت ہو جائیں قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ اگر دنیا میں اللہ جل شانہ نے کسی چیز سے محروم کر دیا ہے تو کہیں یہ نہ سمجھیں اللہ والوں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم کوئی دنیا میں سب سے زیادہ مجرم ہیں۔ مجرم تو ہیں لیکن کوئی ہم سب سے زیادہ ہمارے اوپر بلائیں آفات آئی ہیں، نہ نہ نہ، بلکہ یہ ہے اس کے بدلے میں میرا رب مجھے کیا دے گا، اور اس کے بدلے میں میرے رب نے مجھے کیا دیا، اور اس کے بدلے میں میرے اللہ نے مجھے کیا دینا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بندے کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور بندے کی کسی وفا کو ضائع نہیں کرتا، اور بندے کی کسی بول کو ضائع نہیں کرتا۔ جب عرش پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ فرشتے ہیں، ایک محل ہے اس کو بناتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفہوم ہے جو بندے نیچے سے میٹیریل بھیجتے ہیں نیکیوں کے نام پہ، وہ بھیجتے ہیں تو اوپر محل بنتا ہے، وہ بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں محل بننا چھوٹ جاتا ہے۔ ادھر سے وہ میٹیریل بھیجتے ہیں نیکیاں، اعمال، قربانیاں، روزے، ذکر، تسبیحات، اللہ کی خاطر ان سختیوں کو برداشت کرنا، یہ نیکیاں اوپر بھیجتے ہیں تو محل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری کوئی نیکی نہ ضائع گئی ہے نہ جا سکتی ہے۔ آج روزہ رکھا ہے ایک نیکی ہے، اور یہ سدا کی نیکی ہے، اور یہ ہمیشہ کی نیکی ہے، اور اس نیکی کا اللہ کی ذات کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور اس نیکی کا اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی بہت محبت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں نیکیوں کا سیزن دے دیا، اور نیکیوں کے سیزن میں اللہ نے ہمارے ساتھ کرم اور فضل کے فیصلے کر دیے۔ ہم دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں، دنیا کے خوش قسمت۔ کتنی دنیا کے انسان کروڑوں اربوں ایسے ہیں جنہیں رمضان کی آمد کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں رمضان کی آمد کا احساس بھی نہیں ہے، جنہیں رمضان المبارک کی آمد کی خبر بھی نہیں، اور جنہیں کوئی پتہ نہیں رمضان آیا یا نہیں آیا۔ اور کتنے رمضان ایسے ہیں جو ان کے مطابق نہیں آئے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا مالدار خاندان ہے، وہاں ایک صاحب ان کے ہاں جاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ہاں میں نے آج تک اتنے سالوں میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں رمضان آیا نہیں آیا، ان کے ہاں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ رمضان آیا یا نہیں آیا۔ ہاں، ہر شام کو وہ تیار ہو کے افطار پارٹی میں ضرور جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی خبر نہیں کہ رمضان آنے کی تبدیلی نہ آنے کی کیفیت، انہیں کوئی خبر نہیں۔ اب خوش قسمت ہیں، اللہ جل شانہ نے چن لیا رمضان کی تیاری، رمضان کی برکتیں، اللہ کے لیے بھوکا رہنا اور اللہ کے لیے پیاسا رہنا، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور کچھ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو بیٹھنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، ان لمحوں کو قیمتی بنائیں۔ ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ یہ رمضان جا کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، سخی مولا وہ شخص ہے جس نے تیرا بھی لحاظ کیا اور تیرے مدینے والے کا بھی لحاظ کیا اور تیرے حکم کا بھی لحاظ کیا۔ سخی شہنشاہ یہ وہ شخص ہے جو تیرا لحاظ کرتے کرتے جس نے 30 روزے میرے پورے کیے اور مجھے لحاظ کے ساتھ تیرے پاس بھیجا۔ مولا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو بھی اس کا لحاظ کر، تو بھی اس کا خیال کر۔ اس نے میرا خیال کیا، تنہائیوں میں میرا خیال کیا، جلوتوں خلوتوں میں میرا خیال کیا، اس نے عبادتوں میں میرا خیال کیا۔ کوئی لمحہ مجھے ایسا نہیں ملا کہ ضائع ہو گیا ہو، اس نے میرا احساس کیا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا رمضان سفارشی بن کے جائے، خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا رمضان سفارشی بن کے جائے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کرے
کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک ایک پل کو قیمتی بنایا. ہر رات اللہ کے سامنے جائے گی، ہر رات اللہ کے سامنے جائے گی، ہر دن اللہ کے سامنے جائے گا، ہر صبح ہر شام. حتیٰ کہ یہاں تک کہ مجالس میں کوئی بہت سے لوگ اکٹھے کوئی عبادت کر رہے ہوں تو قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے کی گواہی دیں گے. جیسے کوئی واردات ہو جائے تو مجمع سے پوچھا جاتا ہے، ہاں جی بتائیں آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا، کیا اس شخص سے یہ غلطی ہوئی یا اس شخص سے یہ خطا ہوئی. اس مجمع سے پوچھا جائے گا اور مجمع سفارش کرے گا. حضرت نظر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہر روز کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتے تھے. اللہ اللہ ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی. ایک دفعہ کسی مصروفیت یا کوتاہی یا سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. اس رات خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ نظر آج جس محفل میں تم نہیں گئے تھے جبریل وہاں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ قبولیت کا پروانہ اور معافی کا پروانہ اور مغفرت کا پروانہ لے کے آئے تھے. اے کاش تو ہوتا تو تجھے بھی وہ مغفرت کا پروانہ مل جاتا. نظر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی اسی حسرت کو سوچتا رہ گیا کہ اے کاش میں بھی وہاں ہوتا، میں بھی وہاں ہوتا. میں جو لوگ اللہ کے ذکر میں جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ حضرات اللہ کے ذکر میں جمع ہیں، تو فرشتے ایسی مجالس کو، حدیث کا مفہوم ہے، ڈھونڈتے ہیں اور ایسی مجالس کو فرشتے تلاش کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں کہ اگر وہ مجالس مل جائیں دور سے ان کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہمارا مقصد مل گیا، جس مقصد کو ہم تلاش کر رہے تھے، اور پھر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. انسانوں کی صفیں بنتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے اور فرشتوں کی صفیں بنتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور حتیٰ کہ اتنی لمبی صفیں بن جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے پاس عرش پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، باوجود جانے کے یا اللہ دنیا میں تیرے بندے تھے، تیری یاد تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے وہ کس چیز کی طلب کرتے تھے، یا اللہ وہ جنت کی طلب کرتے تھے. تو اللہ پاک فرمائیں گے انہوں نے جنت دیکھی یا اللہ نہیں دیکھی. اور میں اگر وہ دیکھ لیتے کریم آقا اس سے بھی زیادہ بےتابی اور طلب ان کے اندر بڑھ جاتی. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا یا اللہ نہیں دیکھا. اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو میں کہ وہ اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے. تو فرمایا بندو تم گواہ رہو، میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے ان کے لیے چھٹکارے کا پیغام دے دیا. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ وہاں ایک شخص ایسا بھی آیا تھا جو کسی کام سے آیا تھا، اور وہ کسی کام سے آیا تھا. اور میں کہ یہ محفل ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کام سے بھی آئے اس کے لیے بھی وہی مغفرت کا پروانہ ہے. آپ کی کسی مبارک محفل ہے، آپ قرآن پاک توجہ سے سننے والے، دھیان سے سننے والے، اللہ کی محبت کو توجہ اور دھیان دینے والے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والے. سچ بتاؤں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ہماری نظر میں بے حیثیت ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ان کو سلام نہ کرے، کوئی ان کے لیے جگہ نہ بنائے، لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ قسم اٹھا لے اللہ پوری کرتے ہیں. ہاں اللہ کے ہاں اگر وہ قسم اٹھا لے اللہ پوری کر دے. ہاں اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے، اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہوگی. یہاں تک کہ واقعات ہوئے کہ ایک بندہ مجمع میں آیا، اس نے بار بار ایک خواب دیکھا، ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا کہ ایک وہ شخص ہے اس مجمع میں جس کو روزانہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور خواب میں ملاقات ہوتی ہے. خواب میں اس نے ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، اس کی شکل دکھائی، پھر مجمع میں اس نے اس کو بار بار دیکھا. اس کو یقین نہ آئے یہ بندہ
آخرکار وہ آیا، اس نے میں یہ خواب یہ بار بار دیکھ رہا ہوں، میری یہ بات سن لیں اس خواب کے بارے میں۔ اس بندے کو بلایا تنہائی میں، اور تنہائی میں بلا کے اس سے پوچھا کہ تیرا کون سا عمل ہے ایسا، تیرا کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے میں نے ساری زندگی والدین کی خدمت کی، والدہ میری بہت سخت مزاج تھی اور میری بیوی کے ساتھ بہت جھگڑا کرتی تھی، بیوی کو ساری عمر صبر کی تلقین دی اور بیوی کو ساتھ مل کے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور آخر والدہ بھی فوت ہو گئی، والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر جمعے کے دن ان کی قبر پہ جاتا تھا اور والدہ کی قبر پہ جا کے اللہ سے استغفار کرتا تھا کہ مولا اس پہ ترس کا رحم فرما، اور بہت عرصہ یہ عمل کرتا رہا۔ روز 2 نفل پڑھ کے والدہ کو دیتا ہوں، 2 نفل پڑھ کے والد کو دیتا ہوں، کلمے کی تسمیہ پڑھ کے والد کو دیتا ہوں، والدہ کو دیتا ہوں۔ یہ عمل کرتا رہا اور اس عمل کے کرنے کے کئی سالوں کے بعد میری خواب میں ایک ہستی آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ سنا ہے کہ اللہ تیرے اس عمل سے بہت راضی ہے، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں روز آؤں اور تجھ سے باتیں کروں اور تیرا دل بہلاؤں اور تیرے سوالوں کا جواب دوں، پریشان نہ ہوا کر، میری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ کہنے لگا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور عمل یہ ہے۔ ایسے لوگ بھی مجمع میں ہوتے ہیں، ہماری نظر میں وہ بے حیثیت، ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا خستہ حال درویش فقیر ہے، کوئی نہ جانے کون فی دنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے کوئی پہچان نہ سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کوئی چیز کھا رہے تھے، اس کے چھلکے ایک بندے نے ان پہ پھینکے، دوسروں نے مذاق بنا لی، پھر ان سے مسلسل مذاق کرتے رہے، ان سے چھلکے پھینکے ان کے اوپر، یہ خاموش بیٹھے رہے۔ اور کشتی والے نے کہا جی پیسے دو، اور ہر بندے نے درہم دیا، انہوں نے بھی دیا، کشتی والے نے بھی کہا چلو مذاق کرتے ہیں، کہہ رہے بابا یہ درہم تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہہ رہے اور دے، بابا میرے پاس تو تھا ہی یہی، انہیں کہا یہی تھا، کھوٹے سکے دیتا ہے اور کہتے میں درویش فقیر ہوں، اٹھاؤ اس کو جا کے سمندر میں پھینک دو، اور وہ سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے، بس یوں اوپر دیکھا، بس یوں اوپر دیکھا، اور ایک دیکھتے ہی کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں درہم لے کے آ گئی، چاروں طرف، حیران کن، اور ایک درہم کو دیکھا، کہا ہاں یہ میرا درہم ہے، اور اس کے بعد وہ جب چلے گئے کہا کہ یہ آپ کا درہم ہے، یہ آپ کا کرایہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ منت زاری پہ آ گئے، اوہو یہ تو کوئی اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور معذرت پہ آ گئے، بن دیکھے زندگی کا نظام، نہ معلوم اس محفل میں کون ہے۔ بہلول بیٹھے ہیں اور مٹی کے گھروندے بنائے اور کہنے لگے آؤ لے لو جنت کا محل، اور زبیدہ اور ہارون رشید جا رہے، ہارون رشید مسکرا دیے دیوانہ ہے، اور زبیدہ نے کہا کتنے کا، کہا اتنے کا، زبیدہ نے فوراً پیسے دے دیے، انہوں نے وہ پیسے غربا فقراء میں تقسیم کر دیے، اور رات کو ہارون نے محل دیکھا، خواب دیکھا اور اس میں محل دیکھا، اس پہ زبیدہ لکھا ہوا، اور جانے لگے تو روک دیا، یہ آپ کا نہیں ہے، اس نے میری بیوی ہے، کہا دنیا میں ہے، بہت پریشان، ساری رات پریشان رہے، صبح اٹھے پھر نکلے تو پھر وہ درویش بیٹھا اور کہے جنت کا محل لے لو، اور پھر ہارون نے بڑھ کے وہ پیسے فوراً دے دیے، کہنے لگا ہارون بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے ہیں، اب تیرا جتنا ملک مال ہے اور جتنی مملکت اور سلطنت ہے یہ کیا، اس سے اور بھی دے دے تو وہ سودا نہ ملے، وہ بن دیکھا سودا تھا، زبیدہ نے کر لیا تھا۔ تسبیح خانے میں رہتے ہوئے بن دیکھے سودے کرنے ہیں، یہاں کے ایک ایک لمحے میں نور پانا ہے، اور نور ہے، یہاں کے ایک ایک لمحے میں
اللہ جل شانہ کی محبت، یہاں کے ایک ایک لمحے میں اللہ کی ذات کا تعلق اور مدینے والی کی معرفت اور میرے مسائل اور مشکلات کا حل، میری ذمہ داریوں کا پورا ہونا، میرے قرضے، میری بیماریاں، میری بے اولادیاں، میری مشکلات اور میرے غم اور میرے دل کی مرادیں یہ پوری ہونا، تسبیح خانے میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، حکیم طارق نے نہیں رکھی، اللہ نے رکھ دی ہے۔ میں نے تو یہاں آ کے دل کو بھی دیکھا، جس کو بھی دیکھا وہ دل کے گہرائیوں سے یہاں اس نے قیام کیا، یہاں کے اعمال میں وہ شامل ہوا اور یہاں کی زندگی کی ترتیب میں وہ اپنے آپ کو محتاج بن کے اس نے چلایا۔ اللہ نے غیب سے اس کا کام بنایا۔ میرے پاس ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، اللہ نے غیب سے اس کا کام بنایا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ بندوں کو دیتا ہے، بن دیکھے سودے کر کے چلنے ہیں، بن دیکھے سودے کر کے چلنا ہے، اور اس انداز سے کہ مولا یہ عظمت ہے میری، پتہ نہیں میرے ساتھ سویا ہوا بندہ اس کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، میری طرف اس نے پاؤں کیے ہوئے ہیں، ان پاؤں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے، کیا وقار ہے، کیا عظمت ہے۔ فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کو نہ رات کو نہ اٹھاؤ، تہجد کے نفل میں نوافل میں کو نہ اٹھاؤ، سونے دو، ان کا سونا بھی ایسے ہے جیسے جاگنا، انہوں نے ہمیں اتنا منا لیا، ان کا سونا بھی ایسے ہے جیسے جاگنا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے فرشتوں ان کو نہ اٹھاؤ، ان کا اٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ان کا اٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اتنا ناراض کیا، سونے دو۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے فرشتوں پر مارو، ان کو اٹھاؤ، یہ میرے سامنے آہو بکا کریں، یہ میرے سامنے فریادیں کریں، میرے سامنے مجھے پکاریں، مجھ سے باتیں کریں اور سجدے قیام رکوع کریں، مجھے ان کی یہ ادائیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ سویا ہوا میرے ساتھ پتہ نہیں اس حالت میں ہو کہ شاید وہ ہو جس کے بارے میں اللہ فرمائے فرشتوں اس کو نہ اٹھاؤ، تھکا ہوا ہے سونے دو، اس کا سونا جاگنا برابر ہے۔ ہم ایک سفر میں نکلے ہیں، ایک منزل کو پانے کے لیے نکلے ہیں اور ایک منزل کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کے قدم اٹھائے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ملا ہے جس نے قدم کی محنت کی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے قدم کی محنت آئی ہے، قلم کی محنت نہیں آئی۔ آج پوری دنیا میں قلم کی محنت ہے، قدم کی محنت نہیں۔ جہاں قدم کی محنت پڑے گی، جیسے آپ حضرات لاہور سے یہاں تراویح پڑھنے کے لیے یا دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں سے یہاں حضرات تشریف لائے، یہ قدم کی محنت ہے، قدم کی محنت۔ اللہ کی بارگاہ میں قدم کی محنت کی بہت قیمت ہے۔ کہا کہ اس نے کتاب بیٹھ کے لکھی، اس نے سو کے پڑھی، نہ زندگی اس کی بدلی، نہ زندگی اس کی بدلی، نہ لکھنے والے کی، نہ سونے والے کی، نہ پڑھنے والے کی۔ جس چیز کے پیچھے قدم کی محنت ہوتی ہے، اللہ اس کو وجود دیتے ہیں، اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس میں خیر دیتے ہیں۔ آپ نے قدم کی محنت کی ہے، لاہور سارا قدم کی محنت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کے نہیں تھے، افغانستان کے غزنی کے حجویر کے تھے۔ لاہور قدموں سے بھرا ہوا ہے۔ شیخ موسیٰ آہنگر یہاں مکلوڈ روڈ پہ ہیں، وہ قدم کی زندگی۔ کہاں ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شاگرد اور روحانی طور پہ بیٹے ہیں، اور وہ شیخ زکریا کہاں کے ہیں؟ یہ قدم کی زندگی ہے۔ کوئی بھی لاہور کا نہیں ہے، جتنے بھی اللہ والے لاہور میں ہیں، ان کے مزارات، ان کی تربتیں، کوئی بھی لاہور کا نہیں ہے۔ یہ قدم کی محنت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ روس آذربائیجان سے تشریف لائے تھے، قدم کی محنت ہے، قدم کی محنت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ قدم کی محنت بستی ہے، اس کا نام ہے چشت، سیستان ایران میں، وہاں چشت سے تشریف لائے. نام معین الدین نہیں ہے، نام کیا ہے؟ نام تو معین الدین ہے ہی نہیں ان کا. حسن سنجری. کیا نام؟ ہاں، یہ قدم کی محنت ہے ساری زندگی کی. کوئی مدینہ سے آیا، یہاں لاہور میں ایک پیر مکی ہے درویش، مکہ سے تشریف لائے. یہ قدم کی محنت ہے. اور ایک پیغام ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے والوں، اگر آپ نے قدم کی محنت کی ہے تو ایک دور تھا یہ قدم کی محنت رواج کا حصہ تھی، زندگیوں کا حصہ تھی. ماں کی قبریں کہاں تھیں اور بیٹے کی قبریں کہاں ہیں؟ ماں کی لہت کہاں ہے اور بیٹے کی لہت کہاں ہے؟ یہ زندگی کا حصہ ہے. ہمارے بلوچستان میں ایک جگہ کا نام ہے پنج گور، 5 قبریں، گور قبریں، صحابہ کی 5 قبریں ہیں وہاں. کہاں سفر کرتے 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 یہ قدم کی محنت ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب قدم کی محنت ہوتی ہے پھر قلم کی محنت مؤثر ہوتی ہے اور تاثیر پاتی ہے. اگر اس قلم کی محنت کے پیچھے قدم کی محنت نہ ہو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. ثواب مل جائے، اللہ چاہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ قادر ہے، لیکن جو اگر تاثیر ہے وہ قدم میں ہے، قدم میں. ایک صاحب کہنے لگے مجھے دل کا عارضہ ہو گیا، میں امریکہ کے بڑے دنیا کے ہسپتال پھرتے پھرتے آخر پتہ چلا امریکہ میں ایک آخری ہسپتال ہے بڑا. میں اس ہسپتال پہ گیا تو ہسپتال کے باہر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا پہلے پیدا ہوا. بس تجھے پہیے نے یہاں پہنچایا ہے، اگر پہیے سے پاؤں پہ آتا تو کبھی دل کا مریض نہ بنتا. پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پہیا پہلے پیدا ہوا؟ پاؤں پہلے پیدا ہوا، قدم پہلے پیدا ہوا. یہ قدم اٹھے اللہ کی محبت میں، یہ قدم اٹھے اللہ کی چاہت میں، یہ قدم اٹھے مدینے والے کے تعلق میں، یہ قدم اٹھے اس جستجو میں جیسے آپ کے اٹھے ہیں. آج امت میں قلم کا رواج رہا، قدم کا رواج نہ رہا. قلم کا رواج رہا، لکھنے کا، کمپوز کرنے کا، میسج قلم، یہ سارا کچھ یہ قلم میں آتا ہے. امت میں قدم کا رواج نہ رہا. آپ حضرات نے اس قدم کے ڈوبے اور ٹوٹے رواج کو زندہ کیا ہے اور اللہ کے لیے قدم اٹھائے ہیں، چل کے آئے ہیں تسبیح خانے میں، اور تسبیح خانے میں اٹھے قدم مبارک ہیں. ایک ایک قدم پہ رب کیا دے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ کیا عطا فرمائے گا. اور ایک وہ شخص ہے جو کہتے ہیں اللہ تجھے پانے جا رہا ہوں. اگر آپ مقروض ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، غموں میں ہیں، کبھی بھی اس کا تصور نہ کیجیے گا، کبھی بھی. یہ ثانوی حصہ ہو، یہ دوسرا ہو. پہلے تو آپ تصور یہ کریں کہ میں یہاں کیوں آیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، مولا تجھے پانے آیا. یہ باقی چیزیں بعد میں مل جائیں گی. جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ انسان بھینس کبھی گوبر کے لیے لیتا ہے یا دودھ کے لیے؟ کہ ایندھن بہت مہنگا ہے، بھینس کا گوبر ہوگا، گھر کا گزارا ہو جائے گا. ہمیشہ بھینس دودھ کے لیے لیتا ہے اور گوبر تو مفت میں مل جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اس کے صلے میں اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، میری مشکلوں کو حل کرے گا، میرے معاشی کاروباری نظام کو بہتر کرے گا، میری اولاد کی اصلاح اور اس کو غیر سے ہدایت دے گا، اور اللہ میری دل کی دنیا، من کی دنیا بدلے گا. اللہ میرے گھر کے مسائل حل کرے گا. اللہ میری دنیا میں خیر و برکت کو نازل فرمائے گا. اس میں جب میں اللہ کو راضی کروں گا، میرا مطلوب اللہ ہے، لا مرغوبی الا اللہ،
لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میرا مطلوب اللہ ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب راضی ہو جائے گا پھر میرے لیے رزق کے، برکت کے، عزت کے، صحت کے، شان و شوکت کے، وقار کے اور دل کی مرادوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے خود نظام بنائے گا، خود ہی بنائے گا۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو ساری چیزوں سے آگ کر دیتا ہے، اور وہی باپ جب راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ راضی ہو جائے گا پھر سب کچھ عطا فرما دے گا، پھر دل کی دنیا بھی، من کی دنیا بھی، پھر رزق اور دولت، عزت وقار بھی، اور بیٹے بھی، نعمتیں بھی، سب کچھ مل جائے گا۔ وہ راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے ہمارا۔ ہم روزے اس لیے رکھ رہے، ہم نے قدم کی محنت اس لیے کی، اور ہم نے اپنے جان مال وقت اس لیے لگایا کہ وہ راضی ہو جائے۔ آپ تو خوش قسمت ہے تسبیح خانے میں آنے والے، آپ نے امت کی ایک ایسی روح کو زندہ کیا جو صدیوں سے ختم ہو چکی، اور وہ ہے اللہ کے لیے قدم کی محنت۔ اللہ کے لیے تجارت کے لیے قدم کی محنت بہت ہو رہی، تعلیم کے لیے، بیرون ملک تعلیم کے لیے قدم کی محنت ہو رہی، تجارت، تعلیم، علاج، معالجہ، قدم کی محنت۔ اللہ کے لیے قدم کی محنت کو زندہ کیا آپ حضرات نے، اللہ کے لیے قدم کی محنت کو زندہ کیا آپ حضرات نے۔ آپ کتنے خوش قسمت انسان کہ اللہ کے لیے قدم کی محنت کو آپ نے زندہ کر دیا۔ یہ قدم کی محنت انبیاء سے ثابت، میرے آقا نے ہجرت فرمائی، یہ قدم کی محنت سارے صحابہ اہل بیت سے ثابت، یہ قدم کی محنت محدثین، فقہا، تبع تابعین سے ثابت، یہ قدم کی محنت سارے اولیاء سے ثابت۔ کسی بھی ولی کی تربت کو اگر آپ دیکھو، وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہوں گے 99% سے زیادہ، وہ کہیں اور جگہ سے آئے تھے، اور قدم کی محنت کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اسی سیکھنے سکھانے میں زندگی ان کی گزر گئی۔ تو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اس زندگی کو لے کے ہم نے چلنا ہے، اور آپ حضرات نے اس زندگی کی ابتدا کر دی ہے۔ قدم کی محنت کو آپ نے زندہ کر دیا، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہاں، قدم کی محنت کو آپ نے زندہ کر دیا۔ عجیب بات بتاؤں، اس پوری سوسائٹی میں صرف ایک بندہ آتا ہے یہاں تراویح پڑھنے کے لیے، اس پوری سوسائٹی میں زیادہ نہیں ہے، مارکیٹ ہے، گھر پیچھے کرتے ہیں، لیکن نہیں آتا، ایک بندہ آتا ہے صرف۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے کوئی ہے، یہاں بیٹھا ہوا، اس سوسائٹی کا بیٹھا ہوا ہے؟ آپ تو مسافر ہیں، آپ تو اس جگہ کے نہیں ہیں، آپ تو یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اس محلے میں رہتا ہے، ختم۔ میں نے کہا ایک بندہ آتا ہے، باقی سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے قدم کی محنت کی ہے۔ قدم کی محنت تو ہماری بھی ہے، میرا بھی قدم، گھر چند قدم پہ ہے، لیکن آپ کی قربانی زیادہ ہے، آپ کی قربانی زیادہ ہے۔ ہائے ہائے، جب قدم کی محنت ہوتی ہے زندگی میں ایک چیز وجود میں آتی ہے، اور وہ ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ دل کی دنیا، من کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ جاتا ہوں تو ایک بندے کی قبر کا کتبہ پڑھتا ہوں، لکھا ہوا ہوتا ہے رانا تلسی داس۔ مسلمانوں کی قبر میں اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تلسی داس۔ اچ شریف تسی اچے، توڑی ذات اچی، تسی وچ اچاں دے رہندے، اسی کسوری ساڈی ذات کسوری، اسی وچ کسور دے رہندے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ
کی تربت کے سامنے اس بندے کی قبر بنی ہوئی ہے اور قبر پہ لکھا ہوا ہے تلسی داس. کیوں؟ ایک بہت غریب شخص تھا. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا تھا گلی میں چلتے پھرتے، لکڑیاں جہاں حتیٰ کہ نالی میں کوئی لکڑی پڑی ہوتی وہ نکال لیتی تھی خشک کر کے، اور پورے محلے میں جس کا سالن خراب ہو جاتا تھا، ابل جاتا تھا، وہ کہتی تھی نہ پھینکو، مجھے دے دیا کرو. وہ کہتی تھی، مشہور تھا، رانے کی ماں کو دے آؤ، اور اس کو سالن دے دیا جاتا. اس کے پاس ایک پتیلی ہوتی تھی بالکل کالی، اس کے اندر پانی ڈال کے اس سالن کو ڈال کے لکڑیاں جلاتی تھی. جل کے پانی ڈال کے سالن واپس اپنی حالت پہ آ جاتا تھا. اس کا وہ ابلنا ختم ہوتا تھا اور وہ گھر کے اندر وہی روٹی وہی سالن کھائے جاتا تھا. غربت تھی. میں نے اس بندے کو ٹیوشن پڑھاتے دیکھا. میں چھوٹا تھا، وہ بہت بڑی عمر کا تھا. وہ گھر میں ٹیوشن پڑھاتے پھر اس نے خود وکالت کی، پھر وکیل بن گیا. پھر وکالت کرتے کرتے اس کی زندگی میں ایک اتار چڑھاؤ آیا کہ وہ رب کی زندگی سے دور ہو گیا، اور اس کی قدم کی محنت لگی، لیکن چیزوں کے لیے، مال کے لیے، وکالت کے لیے اور بہت اور چیزوں کے لیے، اللہ کے لیے اس کے قدم نہ اٹھے. اور وہ اپنے آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا، میں تو وہ ہوں کہ میرے پرانے جو تھے بڑے، ان کا نام تو تلسی داس تھا، میری اصل حقیقت یہی ہے، لہذا جب مروں تو میری قبر پہ تلسی داس لکھنا. حالانکہ اس کا نام تھا سردار احمد. سردار احمد تھا. کہا کہ میری قبر پہ تلسی داس لکھنا. آج بھی میں جاتا ہوں، قبر بوسیدہ ہو گئی ہے، کچھ ہی سال پہلے وہ شخص فوت ہوا، اس کی قبر پہ تلسی داس لکھا ہوا ہے. جب قدم کی محنت بدلتی ہے پھر نقشے اور نام اور نسبتیں بدل جاتی ہیں. جب قدم کی محنت بدلتی ہے اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، پھر نقشے اور نام اور نسبتیں ایسی بنتی اور سنورتی ہیں کہ انسان کو چھوٹا ہو کہ اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ قدم کی محنت اللہ نے آپ کو دی ہے. تسبیح خانے والوں نے قدم کی محنت کو وجود دیا ہے، قدم کی محنت کو وجود دیا ہے. اور اس قدم کی محنت کے ذریعے انقلاب آیا ہے ہمیشہ، اور قدم کی محنت سے اللہ کی محبت ملی ہے، قدم کی محنت سے اللہ کا تعلق ملا ہے، کیونکہ پیاسا ہی کنویں کے پاس چل کے آتا ہے. قدم کی محنت والا یہ کہہ رہا کہ میں پیاسا ہوں اور میں کنویں کے پاس چل کے جانا ہے میں نے. پھر اس کی پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے. وہ علم کی پیاس ہے، وہ روح کی پیاس ہے، وہ معرفت کی پیاس ہے، یا دولت چیزیں اور ضروریات کی پیاس ہے، یا اس کے مسائل اور مشکلات کی پیاس ہے. پھر اللہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے جب قدم کی محنت زندہ ہوتی ہے. تسبیح خانے میں لوگوں کو مدعو کرنے کا مقصد اس قدم کی محنت کو زندہ کرنا ہے. وہ جو صدیوں سے قدم کی محنت معدوم ہو گئی، رواج سے چلی گئی. مال کے لیے قدم کی محنت رواج میں، چیزوں کے لیے قدم کی محنت رواج میں، تعلیم کے لیے قدم کی محنت رواج میں، تجارت کے لیے قدم کی محنت رواج میں، ساری چیزوں کے لیے قدم کی محنت رواج میں. اگر قدم کی محنت رواج میں نہیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں. یہ چیز رواج میں آ رہی ہے اللہ کے نام کی برکت سے، اور تسبیح خانے میں آنے والے اس کا زندہ ثبوت ہیں. رواج میں آ جائے قدم کی محنت، رواج میں آ جائے قدم کی محنت. اور آپ خوش قسمت حضرات ہیں، آپ قابل مبارک ہیں کہ اللہ پاک نے قدم کی محنت میں آپ کا حصہ ملا دیا، اور قدم کی محنت کے چلنے والے قافلے میں آپ بھی شامل ہو گئے. آپ بھی شامل ہو گئے، اور آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی شامل کر دیا. اللہ یہ برکتیں سدا بہار رکھے. اللہ ہمیں قدم کی محنت سے محروم نہ کر دے. سخی کوئی ایسی خطا، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی کوئی ایسی نہ ہو کہ مجھے قدم کی محنت سے محروم نہ کر دینا، پھر میرے قدم اٹھے تو اٹھ نہ سکیں، چلے تو چل نہ سکیں. ایسا نہ ہو میری راہیں کاٹ دی جائیں، میرے پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرے قدم کاٹ دیے جائیں، اور میرے جذبے تو ہوں لیکن پھر میں کچھ نہ کر سکوں.
آج دل بھی ساتھ دے رہا اور جسم بھی ساتھ دے رہا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے پی ٹی کے سر اکبر. میں انہیں کہتا رہتا تھا کہ کبھی اللہ کے لیے چند قدم اٹھا لیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا تو کہتے تھا ہاں بیٹا جاؤں گا. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, دونوں ٹانگیں آج بھی مجھے یاد ہے. وہ گاڑی کی پچھلی اگلی سیٹ کو پورا کھول کے ایسے سوئے ہوئے تھے اور ان کا بہت عرصے کے بعد پھر ٹھیک ہوئے. پھر بیساکھیوں میں چلتے, پھر اسی محلے کی دکان پہ جہاں سے میں گزر کے جاتا تھا پھر وہاں بیٹھے. تو ایک دفعہ میں نے پھر وہی بات, فقیر ہمیشہ فریاد ہی کرتا ہے, فقیر ہر وقت مانگتا ہے, فقیر ہر کسی سے مانگتا ہے, فقیر ہر جگہ مانگتا ہے اور فقیر ہر لمحہ مانگتا ہے. جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھلا, فقیر کی صدا رہتی ہے. میں پھر فقیر تھا, میں نے وہی صدا لگائی, سر کوئی قدم تھوڑے سے. تو مجھے بھر کے جو بات کہی میں نے یہ کئی بار دہرائی ہے. ہر دفعہ میرا ایمان جا کے مجھے یہ بات جا کے میرے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے. اور انہوں نے کیا کہا, بیٹا تو پہلے کہتا تھا مجھے میرا دل ساتھ دیتا تھا, جسم ساتھ نہیں دیتا تھا. بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں معذور ہو گیا ہوں. اب جس دل ساتھ دیتا ہے جسم ساتھ نہیں دیتا. پہلے دل ساتھ دیتا تھا, جسم ساتھ دیتا تھا, دل ساتھ نہیں دیتا تھا. بھول گیا میں. جسم ساتھ, صحت مند جسم تھا, دل ساتھ نہیں دیتا تھا. اب دل ساتھ دیتا ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا. معذور ہو گیا ہوں. آپ کا دل بھی ساتھ دے رہا, آپ کا جسم بھی ساتھ دے رہا. اس کو خوش قسمت سمجھیں. یہ دونوں کا ساتھ سدا برقرار رہے. کہیں ایسا نہ ہو کسی ایک کا ساتھ ٹوٹ نہ جائے. ساتھیا میرا ساتھ دیتا جا, تو دل ہے یا جسم ہے. ہاں پہلے میرا جسم ساتھ دیتا تھا پر دل ساتھ نہیں دیتا تھا. سر اکبر نے یہ بات کہی, ریٹائر فوجی تھے, مجھے یاد ہے اس بندے کے لفظ کہ پہلے دل ساتھ دیتا تھا, جسم ساتھ نہیں دیتا تھا. آج دل ساتھ دیتا ہے پر جسم ساتھ نہیں دیتا. قدم کی محنت اٹھانے والوں, جسم ساتھ دے رہا تو قدم اٹھایا ہے. چلتے جاؤ اللہ کی محبت میں, بڑھتے جاؤ اللہ کے تعلق میں اور اپنے لمحوں کو قیمتی بناتے جاؤ. رب دنیا بھی دیتا ہے, رب آخرت بھی دیتا ہے, رب کام بھی بناتا ہے اور سب مسائل حل کر دیتا ہے. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. معاف کر دے, رحم کر دے اور فضل کر دے اور دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کر دے. دل کی دنیا بدل دے, من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے. تو کریم ہے, کرم کے دروازے کھول دے. ان پردیسی مسافروں کی آمین کی برکتیں سارے عالم کو ہدایت دے دے اور ہمارے دل کی معرفتوں کو اپنی بارگاہ میں اور زیادہ بڑھا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لے. دنیا کے کام بھی بنا دے, آخرت کے کام بھی بنا دے اور دنیا کی مشکلیں بھی ٹال دے اور آخرت کی مشکلیں بھی ٹال دے. نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. قریب تشریف لائیں جو مقیم حضرات ہیں, قریب تشریف لائیں. جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں. کیسا گزرا آج کا دن؟ اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی, گرما گرم دروازے بند کر دیے. اچھا گزرا؟ اچھا, ماشاء. جس کو آج کے دن میں غصہ بہت زیادہ آیا ہو, لڑنے کو دل کیا ہو, کسی بندے نے ستایا ہو, وہ ایک صاحب ہے نیک آدمی, گالیاں بہت دیتے. تو ایک دفعہ ان کے جی میں آیا کہ بس اب توبہ کرنی ہے.
تو انہوں نے اللہ پاک سے پھر توبہ کا سوچا، پھر توبہ کرنے بیٹھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ طالب علم تیرا دین پڑھنے آتے ہیں، قرآن پڑھنے آتے ہیں، میں ان کو گالیاں دیتا ہوں، اور معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے کرتے رہے، پھر ماں کی بہن کی گالی دے کے کہنے لگے یا اللہ تنگ بھی تو کرتے ہیں نا۔ حضرت صاحب یہ توبہ کر رہے تھے، اب یہ توبہ ہے، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، پھر گندی گالی دے کے کہنے لگے یا اللہ پھر تنگ بھی تو کرتے ہیں نا۔ آنکھوں سے نابینا ہے، میری ملاقات ہے ان سے، ایک دفعہ ان کا بھائی تھا، ان سے ناراض تھا، پھر اس کو منایا، اس کو گالیاں دی تھی، پھر اس کو منایا تو تکبیر ہو گئی تھی، یہ مصلی پہ کھڑے تھے، نظر تو نہیں آ رہا تھا، اس سے پوچھا وہ آیا ہے نماز میں؟ اس نے کہا نہیں آیا، پھر اس کو گندی گالی دے کے کہنے لگے اللہ اکبر۔ جماعت کرانی تھی نا، پھر جماعت کرانا بڑا ضروری تھا۔ آج کے دن میں کسی کو سب سے زیادہ غصہ آیا ہو؟ نہیں ہے کوئی؟ پٹھان کو بھی نہیں آیا؟ یار پٹھان کو غصہ تو لازم ہونا تھا، کوئی دورانی پٹھان بیٹھا ہو ایسا ہو کہ بس نہیں آیا، کسی کو غصہ کچھ بھی نہیں آیا۔ ہاں؟ آپ کو آیا تھا؟ کس بات پہ آیا تھا؟ ہاں اچھا، وہ ایسے ہل رہا تھا، تمہیں آپ کو اچھا غصہ آیا آپ کو؟ ہاں اچھا، وہ ہل رہا تھا، ہاں اچھا، ایک تو اس کا سر ننگا تھا، آپ نے کہا بھی رومال کر لو، دوسرا ہل رہا تھا، آپ کو بھی ساتھ ہلا رہا تھا۔ ہاں ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ نے اس بندے کو اللہ کے لیے برداشت بھی کیا اور معاف بھی کیا، تو زبردست بات ہے، آپ نے تو کامیاب ہو گئے۔ آج کے دن آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے، اسے کہتے ہیں تمغائے جرت، تمغائے، ہاں ایک ہے جرت، انہوں نے کہا کر جرت، اس نے گربان پکڑ کے 4 تھپڑ مار دیے، ایک وہ جرت ہے، یہ جرت مار دینا جرت نہیں ہے۔ کیوں فرمایا آقا نے پہلوان کون ہے؟ ہاں پہلوان کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھاڑ دے، وہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنا غصہ پی جائے، تو جرت تو یہی ہے کہ بندہ ہے، ہل رہا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے۔ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بندہ تھا، کوئی گھٹنوں کا درد ہوگا، سمی اللہ لمن حمدہ، ہوئی اللہ، سمی اللہ لمن حمدہ، میں خود سن رہا تھا، میں کہ یا اللہ میں کیا کروں، اور گھٹنوں کا درد ایسے کھڑے ہوئے تھے نا، ہوئی اللہ، ہائے اس ہاتھ یہ بھی کر اب کیا کریں؟ ہاں جی، آپ کو بھی غصہ آیا؟ واہ،
اب میں آپ کو اپنا بتاؤں ایک واقعہ. جگ منگوایا پانی کا. یہ انہوں نے واقعہ یوں سنایا کہ مجھے پانی کی ضرورت تھی، شاید ہمارے دسترخوان والے سادہ پانی رکھنا بھول گئے، تو کہنے لگے جگ منگوایا. اب بڑی مشکل سے جگ جب آیا تو اگلے نے بھر لیا پانی، اس نے بھر لیا. میرے ساتھ جوان بیٹھا تھا، اس کو غصہ آ گیا. ہم کھا رہے تھے کھانا، اور کھانے میں جو ہے وہ بڑا گوشت تھا، اور اس میں جو ہے وہ نلی تھی، وہ ہوتے نا جس میں مکھ نکلتی ہے. ایک ہمارے ساتھ تھے، ان کو کھانے کا بڑا شوق تھا اور ان کی نظر اس پہ تھی. ایک جوان بیٹھا تھا، اس کی موٹی موٹی شیشوں والی اینک تھی، مجھے آج بھی وہ یاد ہے. اس نے پکڑ کے یوں منہ میں کیا، ایسے کیا اور گیا. ہوتی تو ایسی ہڈی میں سے نا، اس میں سے مغز نکلتا ہے، ایک منٹ میں منہ میں گیا، ہڈی خالی رکھی. اب جو ساتھ بیٹھے تھے ان کی نظر اس پہ تھی، ان کو ایک دم غصہ آیا. کس کو بٹھایا، اس کو کھانے کی عادت نہیں ہے، اور یوں اس کو تذکرے میں نہ لائے کھانے کے والا. اچھا میں یہ سارا واقعہ دیکھ، میں تو سمجھ گیا کہ کہانی کیا چلی ہے. تو میں نے کہا کون سی اس سے غلطی ہوئی ہے؟ کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے، آپ اس کو نہیں سمجھاتے ہو. پھر میرے پر شروع ہو گئے. دسترخوان پہ ساتھ رہتے ہوئے اس نے برداشت کر لی. اب دیکھیں انہوں نے کتنی زبردست برداشت کی. وہ نماز کے اندر برداشت، نماز کے اندر اس نے برداشت کر لیا. ساتھ چلتے 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 بس سمجھ لیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہے. اس نے برداشت کر لی. کائنات میں سب سے بڑی چیز برداشت ہے. جس نے برداشت کر لیا، جس نے برداشت کر لیا وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. برداشت کر لیا. اب تقسیم انعامات ہونی چاہیے کہ جس میں جو ہے جس نے زیادہ برداشت کیا، جس نے زیادہ برداشت کیا. اور کسی کو کسی نے ستایا ہو تو بتائیں. آپ کو بھی ستایا؟ اللہ، سارے ستائے ہوئے بیٹھے ہیں. ہاں، کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ چڑ جو آتی ہے اس وقت ہوتی جب میرے ساتھ کوئی بندہ پاؤں سے پاؤں ملائے اور پاؤں لگائے. کہنے لگے میں پاؤں آگے کر رہا ہوں، پھر وہ اور آگے کر رہا ہے. ہاں، اگلی بات دیکھیں کہاں سے آئے؟ ٹنڈو آدم سے. ہائے ہائے ہائے، شاہ عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ کے علاقے سے آئے ہی ہیں، بہت بڑی ہستی تھے. کہنے لگے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، توجہ نہیں کی، اس نے مجھے بڑا جی بھر کے تنگ کیا. میں ادھر پاؤں کرتا ہوں، پھر پاؤں کرتا ہے. ایک دم مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا، زور زور سے ڈکار دے رہا تھا، اتنے زور زور سے ڈکار. مجھے تو اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہنے لگے جی کھٹے اور زہریلے ڈکار تھے. کھٹے اور زہریلے ڈکار تھے. کہنے لگا مجھے کہا تو، اور میں نے کہا نماز ہے، میں نماز میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑا، اور میں نے برداشت کی. یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کے ساتھ چلنا، اور تنہا تو سارے چل جاتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، گرتوں کو تھام لے ساکی. نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے. یہ تسبیح خانے میں تربیت ہو رہی، بہت زیادہ تربیت ہو رہی. اور یہ تسبیح خانے میں محبت اور پیار کی فضائیں بڑھ رہی ہیں. ہر صوبے کا آدمی ہے ہمارے یہاں، ہر علاقے کا آدمی ہے، ہر قوم کا بندہ ہے، ہر رنگ کا آدمی ہے، ہر نسل کا آدمی ہے، ہر مزاج کا آدمی ہے. کتنی مزے کی بات ہے. یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں،
سارے ہیں. اور آج تک اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہ اٹھی اور انشاءاللہ نہ اٹھے گی. ہم ایک ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہے, جڑ کے چلنا ہے, جوڑ کے چلنا ہے, جڑ کے چلنا ہے, جوڑ کے چلنا ہے, جڑ کے چلنا ہے, جوڑ کے چلنا ہے. یہ بہترین سفر ہے جو آپ کر رہے ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں, مریض کا کوئی سوال نہیں. اس کے لیے میں جب بیٹھتا ہوں, میری گزارش یہ ہے, یہاں جو سوال ہے وہ کریں. ہاں جی. دیکھیں, میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بندہ کہتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو, حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک بندے کو درے مار رہے تھے. تو دوسرے ساتھ بھیا اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا جس مقصد کے لیے میں بیٹھتا ہوں, جس شعبے میں, اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام میں لگ جاتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں اس معاملے میں مجھ سے مدد لینی ہے لے لو, اس وقت خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ہر کام کو, ہر شعبے کو وقت دینا. اس وقت میں آپ حضرات کو وقت دے. میں مریض دیکھتا ہوں, مسلسل دیکھتا ہوں, جنات کے بھی اور بیماریوں کے بھی, تکلیفوں کے بھی. اور اس وقت اگر بندہ آیا کہ میں ایمرجنسی میں ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میرا تو سارا وارڈ ہی ایمرجنسی کا ہے, میں تو سارے دن ایمرجنسی کو کیس دیکھتا ہوں. کیوں؟ ہر دنیا کا تھکا کیس حکیم کے پاس آئے گا, فریش کیس تو حکیم کے پاس آ ہی نہیں سکتا. اب اس میں مجھے کوئی متکبر کہہ دے, کوئی مغرور کہہ دے, کوئی سنگ دل کہہ دے, اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. کیا خیال ہے اگر میں سارا دن مریض دیکھتا ہوں, مریض نہیں آئیں گے؟ بہت زیادہ آئیں گے. پھر آپ کو ٹائم کون دے گا؟ آپ پردیس سے آئے ہیں, اتنی توقعات لے کے آئے ہیں, کوئی آپ سے باتیں, کوئی آپ سے پیار و محبت, آپ کو بھی تھوڑا سا ہنسا دینا, اللہ کے مہمان کو خوش کر دینا, اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیا سوال ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں جی واش روم میں میں صفائی کر کے آیا تو بعض لوگ سگریٹ کی ڈبی خود کموڈ کے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں اور وہ سگریٹ کی ڈبی سے بند ہو جاتا ہے. تو سگریٹ کی ڈبی اندر نہ پھینکے. ہاں جی, کوئی بات؟ ہاں, کیا کہہ رہے؟ جی فرمائیے. ہے جی, اچھا اچھا اچھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جیسوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, اصل میں آپ کو اس کے بارے میں ایک عرض کروں. آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے اور واقعی آپ کی مجبوری ہے. ایک دفعہ ہم نے کرسیوں کی ترتیب رکھ دی تھی, آپ گمان نہیں کر سکتے کرسیوں کی کتنی لائنیں لگ گئی تھی. ہر بندہ کہنے لگا میرا گھٹنے میں تکلیف ہے, کوئی کہے میری کمر میں تکلیف ہے. کرسی چیز ایسی ہے کہ میں بھی کرسی مانگتا ہوں, ہر بندہ کرسی مانگتا ہے. اب میں کیا کروں, مجبور ہوں. اس کے لیے ہم نے یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ کوئی اگر اپنی کرسی ذاتی لے آئے تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ذاتی اپنی کرسی لے آئے تو اس کی اجازت ہے, لیکن وہ اپنی کرسی کی حفاظت بھی خود کرے. اس میں بھی کئی دفعہ خدا نہ خواستہ جھگڑا ہوتے ہوتے بچا کہ اگلا آ کے اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا, اس نے کہی کرسی میری ہے. یہ دیکھیں, جب ساتھ چلیں گے اس میں تھوڑے سے حالات آتے ہیں جو اللہ کے لیے, جیسے آج میں نے برداشت کے واقعات پوچھے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کچھ رائے خیر دے, آپ نے بہت برداشت کی اور یہی چیز ہمارا مقصد ہے. اور کسی کا سوال؟ ٹھیک, ہاں جی, بیٹھے.
وہ کہتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ موبائل پہ اونچی اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو احتیاط سے کریں گے تو اگلے کو تکلیف نہیں ہوگی. ہاں جی وہ پیچھے ذرا ہے. کیا پڑے ہوئے تھے؟ سترے. ہاں یہ کہنے لگے حال نمبر 2 میں پہلے سترے پڑے ہوتے تھے، آگے رکھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. اس دفعہ سترے نہیں ہیں. بھائی ذمہ دار حضرات اس کی ابھی ترتیب دیکھیں. سترے نہیں ہیں. اچھا جی اور ہاں جی ابھی فی الحال تو معلومات نہیں ہے جو عرض کروں گا پھر. جی ٹھیک. ہاں جی جی میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، میں کرتا ہوں الحمدللہ. یہ عمل جو ہے جتنے اعمال ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں. ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں میں. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ساتھی ضعیف ہیں، کھانے کے لیے اوپر نہیں جا سکتے. جی جی اس کی ترتیب میں ان سے عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ کھانے کی ترتیب جو ہے ان کے لیے کچھ جو ضعفاء ہیں کمزور ہیں ان حضرات کے لیے. پھر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ سارے پھر ہم ضعیف بن جاتے ہیں. یہ ہم نے کئی تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں. ہے جی وہ کہتے ہیں معذور آدمی کے لیے افطاری دونوں ٹائم آتی ہے. سحری افطاری ہو رہی ہے، دونوں ٹائم ہو رہی ہے. کیوں جی ہو رہی؟ ہاں جی ہو رہی. سارے کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، ان کو چونکہ خبر نہیں ہوگی. بہرحال ہو رہی ہے. اور کوشش کی جائے کہ ہم خود معذور نہ بنے. اگر کوئی معذور ہے اللہ کی طرف سے تو. اور جی الذی خلق الموت والحیات. آگے کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ کشمکش زندگی میں پیدا کر دی ہے اور کی اس لیے ہے ہم یہ دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے. اگر یہ کشمکش ہی نہ ہوتی تو پھر تو فرشتے ہوتے. اور کسی کا سوال؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب میرا ایک سوال آپ سے ہے. ہم ایک نشست پچھلے دفعہ لگائی تھی، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا تھا کہ ہر بندے نے اپنا کوئی آزمودہ ٹوٹکا بتایا تھا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا دوسروں کو. لیکن اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ بعض اوقات بعض بندے نے کھڑے ہو کے ٹوٹکا بتایا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر باقاعدہ اس کے ساتھ مجالس لگنا شروع ہو گئی اور اس کا نقصان ہوا. بہت نقصان ہم نے دیکھا. اس سے پتہ لیا، اس سے ایڈریس لیا، اس سے موبائل نمبر لیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کئی کیس آئے، واقعات ہے، حادثات ہوئے آپس میں لین دین کے، اور خدا نہ خواستہ بہت نقصان ہوا. میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. ایک بندے نے بتا دیا، دوسری دفعہ بتا دیا. اب یہاں پوری کی پوری اس کے ساتھ محفل لگے، پھر بعد میں اس کو ہم ڈھونڈتے رہے، پھر اس کے ساتھ لوگوں کا ہلکا لگ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ حضرات کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں.
تو کوئی ایسا ٹوٹکا جو آپ کے مشاہدے میں ہو. آج ہم سر سے شروع کریں گے، اور سر میں کان ہے بالفرض. کان کی تکلیف کے لیے کوئی ٹوٹکا، کوئی تجربہ آپ کے مشاہدے میں ہو. بچوں کو، بڑوں کو کان کی تکلیف ہو، کوئی ٹوٹکا، کوئی مشاہدہ آپ کے تجربے میں ہو کان کے لیے. ڈسپرین گولی کان میں ڈالی. اچھا 4 حصے کیے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈسپرین گولی کا ایک چھوٹا سا چوتھائی حصہ کہنے لگے مجھے کان میں درد تھا، کان میں درد تھا، بہت دوائی کھائی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ڈسپرین کی ایک گولی کا چوتھائی حصہ کہتے ہیں میں نے کان میں ڈال کے اوپر سے پانی کا قطرہ ڈال دیا، پانی کا، اور پھر ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کسی کو کان کی کوئی تکلیف کا مشاہدہ؟ یہ کہتے ہیں کہ گندم کے دانے سرسوں کے تیل میں جلا کر اور کان میں ڈالیں، ٹھنڈا ہو جائے. آپ نے آزمایا؟ اچھا، کان کے درد کے لیے، زخم کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں سرسوں کا تیل ڈالیں، اگر مچھر کیڑا ہو تو اندر مر جائے گا، باہر نکل جائے گا. ہاں جی کیا کہ پختم دے ہاں کم دے ہاں تو پختوں سے روایا کرا خبر کیوں کی کہنا پختوں ہاں. برانی صاحب یہ بابا جی اس کی بات سن کے ترجمہ کر کے بتا دیں. ریاض صاحب تاسو خبرہ پوچھو گا. ہاں جی اور ہاں ہاں سو بھائی ہاں سو بھائی کیا ڈال کے ہاں 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 لہسن ڈال کے جلائیں اور کان میں ڈالیں. اچھا یہ میں نے خود ایک دفعہ کیا تھا مجھے یاد آ گیا. ہاں جی نہیں پھٹکڑی کو توے پہ پھول کر لیں، پاؤڈر کان میں ڈالیں، کان سے بھر دیں، اس سے کان بھر دیں. پھر پس ہے، کان میں زخم ہے تو پھٹکڑی جو ہے وہ بریاں اوپر کچھ نہیں ڈالنا، بس صرف کان میں وہی ڈالنی ہے. اچھا باریک کر کے کان کے بھر دیں. کتنی بار دن میں؟ 2 بار. اچھا 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اور جی ہاں جی
لیمو، ہاں لیمو کے قطرے 1-2 مرتبہ ڈال دیں. ہاں ٹھیک ہے، لیمو کے قطرے ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر لیمو اور پھٹکڑی اکٹھی ڈال دیں بہت فائدہ ہوتا ہے. پھٹکڑی بریاں ہو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بتا دیں اس کے بعد یہ نشست ختم کرتے ہیں، کل پھر اور ٹوٹکا ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد 3 الائچیاں اگر چبا لیں تو منہ کی خشکی نہیں ہوتی، پیاس نہیں ملتی، اور یہ بالکل ٹھیک کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، 100% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الائچیاں مجھے دینی چاہیے. آپ کہاں سے؟ پشاور سے. بیٹھ شیو ہیں نہ، صرف الائچی ہے. الائچی چبا لیں، چوستے چوستے اس کو چبا لیں، اس کا گودا بھی نکل جائے، بیج بھی. اچھا بھائی، کل سے جو ہے نا صبح سے اب الائچی کہاں سے لاؤں؟ میرے گھر ہوگی، میں دیکھتا ہوں، میں گھر سے الائچی نکالتا ہوں. صبح سے فی بندہ 3 الائچی دیں. اللہ کے مہمان ہیں، ان کو خوش کریں، اللہ خوش ہو جائے. انشاءاللہ جی صبح سے آپ حضرات کو الائچی دیتے ہیں، اور یہ الائچی آخری وقت میں ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں آخری وقت میں اس الائچی کو جو ہے چبائیں چبائیں چبائیں، اور اس کے بعد اس کو گھونٹ کے ساتھ نگل جائیں پانی میں. ہاں منہ میں ذرات تو نہیں رہیں گے، اس کے بعد تو کلی مسواک کر لیں گے. اس کو اتنا چبائیں، طریقہ میں سن رہے ہیں، اس کو اتنا چبائیں کہ بالکل میدے کی طرح ہو جائے، اور پھر اس کو پانی کے گھونٹ سے نکل دیں. دا خبر دیکھا نا، خبر ٹھیک دیکھا نا. تو یہ الائچی ہے. چلو انشاءاللہ میں الائچی کا پتہ کرتا ہوں، تو آپ حضرات کے لیے صبح سحری کے بعد جو ہے، آپ کے پاس الائچی ہے بابا جی، یہ تھوڑی ہو جائے گی، آپ سنبھال کے رکھو. آپ نے واپس انگلینڈ جانا ہے، بابا جی ہر سال انگلینڈ سے یہاں آتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے. انگلینڈ رہتے ہیں یہ افطاری بیچارے، روزہ رکھنے کے لیے درویش ہیں ہمارے، تو یہاں آتے ہیں. یہ الائچیاں چھوٹی سی ہیں، یہ مخلوق زیادہ ہے، اگر زیادہ دکھائی تو چھین بھی لیں گے. اللہ کریم آپ کو عزتیں، خوشیاں دے، برکتیں دے. ہاں جی ٹھیک. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.